اوان وائس یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ ناظرین گرامی، جتنا خوبصورت آپ کو مور اب نظر آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا جب یہ مور جنت میں رہتا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس سے اس کی اصل خوبصورتی بھی چھین لی، اس کے پاؤں بھی چھین لیے اور اسے زمین پر بھیج دیا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور شیطان کی دشمنی ہو گئی تھی جب اللہ رب العزت نے شیطان کو کہا تھا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے انکار کر دیا تھا اور وہ مغرور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ جتنی عبادت وہ کرتا ہے اس کے برابر کی عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کے حکم کو نہ ماننے پر اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم سے شیطان دشمنی کرنے لگا اور دن بدن یہ سوچنے لگا کہ کسی طریقے سے وہ بھی حضرت آدم کو جنت سے نکلوا سکے۔ یاد رکھیے گا ناظرین گرامی، جب شیطان کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت کے اندر تمام میوے کھانے کی اجازت دے رکھی ہے سوائے ایک میوے کے، جو کہ گندم کا دانہ ہے، تو شیطان کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ کیوں نہ ان کو یہی گندم کا دانہ کھلوایا جائے اور اللہ رب العزت انہیں جنت سے نکال دے۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے شیطان جنت کے دروازے کے باہر تقریباً 300 سال تک بیٹھا رہا کہ کوئی باہر نکلے گا اور اس کے ذریعے شیطان اندر جا سکے گا۔ پھر ایک دن مور جنت کے دروازے سے باہر آیا تو اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور نے اپنی پہچان کروائی کہ میں مور ہوں، اور پھر مور نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں پاس کے ایک قبیلے کا فرشتہ ہوں اور میں اللہ رب العزت کی عبادت سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوں۔ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر تم مجھے جنت میں لے جاؤ گے تو میں تمہیں 3 ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے تم ساری زندگی جنت کے اندر رہو گے اور تمہاری زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو مور اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن میرا ایک دوست ہے جو تمہیں اندر لے کے جا سکتا ہے۔ مور سانپ کے پاس گیا اور سانپ کو جا کر ساری بات بتائی تو سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ بالآخر وہ دونوں شیطان کو اندر لے کر حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس لے کر چلے گئے۔ جب شیطان حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس پہنچا تو وہاں پر جا کر ان سے اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن وہ شیطان کو پہچان نہیں سکے تھے کیونکہ شیطان کی شکل کافی چینج ہو چکی تھی۔ جب وہاں پر بات چیت ہو رہی تھی تو شیطان نے ان کو کہا کہ اگر آپ ساری زندگی اسی جنت کے اندر ہنسی خوشی رہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ آپ اس چیز کو اگر سمجھ جائیں گے یا اس چیز کو کر لیں گے تو آپ ساری زندگی جنت کے اندر رہیں گے، ہنسی خوشی رہیں گے اور آپ کو بہت ساری اور بھی جنت کی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم اس کی باتوں میں ضرور آئے، لیکن پھر خوف خدا ان پر غالب آنے لگا۔ لیکن اماں حوا کو مکمل طور پر شیطان نے اپنی باتوں میں لے لیا تھا۔ بالآخر انہوں نے حضرت آدم کو بھی منا لیا اور پھر شیطان نے کہا کہ تم لوگ یہ ایک گندم کا دانہ کھا لو، اس کے بعد میں تمہیں بات بتاؤں گا۔ جیسے ہی حضرت آدم اور اماں حوا نے وہ گندم کا دانہ کھایا اور ان کے جسم کے اندر پہنچا تو دونوں کے سطر جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے اور واضح ہونے لگے۔ اسی وقت حضرت آدم اور اماں حوا خوف سے کانپنے لگے اور اپنے سطر چھپانے لگے، لیکن وہیں پر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ ان دونوں کو زمین پر اتار دیا جائے۔ پھر حضرت آدم کو سری لنکا کے قریب زمین پر اتار دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کے قریب زمین پر اتار دیا گیا۔ نہ صرف حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکالا گیا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ مور کی خوبصورتی بھی چھین لی گئی، اور جن خوبصورت پاؤں سے وہ شیطان کو اندر لے کے آیا تھا وہ خوبصورت پاؤں لے کر بدصورت قسم کے پاؤں اس کے ساتھ لگا دیے گئے، اور سانپ کے منہ سے جو خوشبو آتی تھی وہ خوشبو چھین کر وہاں پر زہر بھر دیا گیا اور ان دونوں کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔